ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا تو پیپلز پارٹی سے خوفزدہ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہائی لیول کے اوپر ہے۔ مرتضی وہاب صاحب کی برطرفی ہونی چاہیے۔ ویسے تو اب اتنی بات کرنے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ کراچی کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ ہمارے مینڈیٹ کو لینے کے بعد یہ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دے دیں۔ یہ وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کا، جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کا مینڈیٹ بیچ دیتے ہیں۔ کراچی شہر سے 380 بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں اور صرف 80 روٹس باقی ہیں۔ انہوں نے سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر کیا جو ایک ناجائز بات ہے، جو ایک غیر قانونی بات ہے، غیر اخلاقی بات ہے، الیکشن کی اسپرٹ کے خلاف ہے، اور ہماری بار بار نشاندہی کے باوجود الیکشن کمیشن اس پر توجہ نہیں دے رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن یا تو پیپلز پارٹی سے خوفزدہ ہے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت ہائی لیول کے اوپر ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مرتضی وہاب صاحب کی بھی برطرفی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک ناجائز ایڈمنسٹریٹر کو ہٹا کر دوسرا ناجائز ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے۔ مرتضی وہاب صاحب کی برطرفی ہونی چاہیے۔ ویسے تو اب اتنی بات کرنے کے بعد مرتضی وہاب صاحب کو ویسے ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہمیں نہیں چاہیے۔ ہم کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہیں، ہر فرد ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تو ویسے کوئی جواز ہی نہیں بنتا ہے۔ پھر ایم کیو ایم جس نے پہلے گورنرشپ پکڑ لی ہے، وزارتیں مل گئی ہیں ان کو، اب اس لیول کے اوپر آ گئے ہیں کہ منتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ ہمارے ایڈمنسٹریٹر لگا دیں بلدیاتی الیکشن سے پہلے، اور اس پر آ گئے ہیں کہ اب اس پر بڑی، یعنی آپ سوچیں کہ کراچی کی اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی کہ ہمارے مینڈیٹ کو لینے کے بعد یہ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ ہمیں کمیٹیوں کی چیئرمین شپ دے دیں، ہمیں تاکہ ہمیں فیول مل جائے، ہمیں گاڑیاں مل جائیں۔ گاڑیوں کے لیے، فیول کے لیے، چند مراد کے لیے یہ وڈیروں کے ہاتھوں کراچی کا، جاگیرداروں کے ہاتھوں کراچی کا مینڈیٹ بیچ دیتے ہیں، اور ایک بار نہیں ہو رہا، بار بار یہ کام ہو رہا ہے، منتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ الیکشن، ظاہر ہے جو بھتہ خوری کا نظام تو ختم ہو گیا ہے بڑی حد تک، تو اب ظاہر ہے کہ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کہیں پر ان کے ایڈمنسٹریٹر لگ جائیں، اور اس کے نتیجے میں جو پیپلز پارٹی ہڑپ کر رہی ہے سارے پیسوں کو، اس میں ان کا بھی شیئر ہو جائے، کچھ ٹھیکیدار ان کو بھی مل جائے، اور ان کی الیکشن مہم کسی طرح چل جائے۔ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کس فیلڈ کی میں بات کروں۔ 14 سال میں اخبار میں یہ اعداد و شمار آئے ہیں کہ 14 سال میں ٹرانسپورٹ کا عالم یہ ہے کہ 380 بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ان 14 سال میں، جس میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ کراچی شہر سے 380 بسوں کے روٹ ختم ہو گئے ہیں اور صرف 80 روٹس باقی ہیں، اور اس کی تفصیل بھی یہ ہے کہ جو بڑی بسیں ہیں ان کے روٹس 60 ہونے چاہیے تھے، 44 بند ہو گئے ہیں اور صرف 16 کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے منی بسیں جن کے 234 روٹس ہونے چاہیے تھے، 192 بند ہو گئے، 42 موجود ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو کوچز ہیں ان میں بھی 50 روٹس بند ہو گئے اور 20 موجود ہیں۔ 352 بسیں نعمت اللہ خان صاحب گرین بسیں لائے تھے، وہ ختم ہو گئیں، بعد میں بھی 70-75 بسیں آئی تھیں، وہ بھی ختم ہو گئیں۔ تو یا تو آپ نے آلٹرنیٹ کوئی بہت زبردست ہمیں ماس ٹرانزٹ نظام دے دیا ہوتا، یہاں سب ویز کا سسٹم چل رہا ہوتا، پتہ یہ چلا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے اور چنگچیوں پر ہم منتقل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔